پہلا سبق جو ظاہری اعتبار سے وحی کی منزل پر پیغمبر کو پڑھایا گیا، وہ پہلا جملہ کہ جو پیغمبر کو ودیعت کیا گیا اس منزل پر کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہری اعتبار سے رسالت کی منزل کہلاتی ہے کہ اے حبیب پڑھیے اس رب کا نام لیتے ہوئے کہ جس نے آپ کو خلق کیا ہے۔ پروردگار عالم بہترین عمل اگر کسی چیز کو قرار دے رہا ہے تو وہ علم کو حاصل کرنا ہے۔ اور کل جس معصوم کی ولادت تھی اسی سے گفتگو کو متصل کرتے ہوئے کچھ حصہ، چونکہ آج دن بھی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، ولادت کا لہذا 2-3 معروضات امام محمد باقر کے عنوان سے، اور چونکہ کل بھی ہماری گفتگو ہونی ہے امام علی النقی علیہ السلام کے جن کی آج ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور کل شہادت کی شب ہے، تو 2 گفتگو امام علی النقی کے عنوان سے ہماری ہو جائے گی۔ لہذا مناسب یہ سمجھا گیا کہ کچھ معروضات جو امام محمد باقر کے حوالے سے کل مجھے بیان کرنے تھے اور وقت کی وجہ سے رہ گئے، اس کو آج مکمل کر لیا جائے۔ ماہ مبارک رجب کہ کل جس کے بارے میں گفتگو کی گئی کہ وہ مبارک مہینہ کہ جس کو پروردگار عالم نے خاص شرف عطا کیا ہے، اور وہ شرف کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ ماہ مبارک رجب میرا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مختلف روایتیں میں نے کل بھی عرض کی کہ ان مہینوں کے اعتبار سے ملتی ہے، لیکن انتہائی محترم مہینہ، اس کی حرمت بہت زیادہ ہے کہ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جب اس پورے نظام کو خلق کیا ہے تو اول سے ہی 12 مہینوں کو خلق کیا ہے، اور اس میں 4 مہینوں کو حرمت کے ساتھ خلق کیا۔ ان میں سے ایک مہینہ ماہ مبارک رجب، جس کی فضیلت کے اعتبار سے کل آپ کے سامنے روایتوں کو پیش کیا گیا کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی تیاری ہو جائے، اور اس عنوان سے بھی تیار اور آمادہ کیا گیا کہ انسان کی 2 چیزوں کی عادت ہو جائے۔ آپ پورے ماہ مبارک رجب کی دعاؤں کو اٹھا کر دیکھیے، کثرت کے ساتھ 2 چیزوں کا آپ کو تذکرہ ملے گا۔ پہلی چیز، اس مہینے کے اندر روزہ رکھو، اور دوسری چیز، اس مہینے کے اندر استغفار کرو۔ لہذا جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے، مولا نے کہا اس مہینے کا بہترین عمل یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کہ تمہاری زبان پر یہ ورد جاری ہو کہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، کہ خدا تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تجھ سے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک رجب ہے کہ جس کو ایک روزے کے ساتھ مخصوص کیا گیا اور ایک مغفرت کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اب معصوم کی دوسری روایت پر آئیے، اور اس کے بعد دعا کا وہ آدھا حصہ کہ جو کل میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو آج مکمل کروں، کہ چھٹے امام کا ہی جملہ ہے کہ ماہ مبارک رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب کا نام جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ اس نہر کی کیفیت کیا ہے، اس نہر کی صورت کیا ہے، کہ یہ وہ نہر ہے، بعض روایت میں جملے ملتے سمندر کا نام ہے، وہ سمندر ہے، یہ وہ نہر ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اچھا، اس نہر کے ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، رجب اس نہر کا نام ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ہمارے کس کام کی ہے؟ کہ جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے، پروردگار اس سے اسے سیراب کر دیا کرتا ہے، اسے سیراب کیا جائے گا جو ایک روزہ رکھے گا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ منیمم کم سے کم ایک روزہ ماہ مبارک میں ضرور رکھے۔ پروردگار چاہتا ہے کم سے کم اس طریقے سے میری بارگاہ کے اندر آؤ۔ آپ ذرا غور کیجئے، خداوند عالم کا اپنی بارگاہ میں بلانے کا یہ انوکھا انداز ہے
ہم جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، انسان ذرا تقابل کرے خدا کی بندے سے محبت کا، مقابلہ کرے۔ ماں کی روش بچے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ طرح طرح کی چیزوں کا جھانسا دے کر ماں بچے کو اپنی جانب بلاتی ہے۔ بیٹا اگر کھانا نہیں کھا رہا، جو بیٹے کی پسندیدہ چیز ہے اسے آفر کیا جاتا ہے، کھانے کی جانب رغبت دی جاتی ہے، تحفے کی لالچ دی جاتی ہے، اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ خداوند عالم 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ کہہ رہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، ایک روزہ رکھ لو پھر بھی آ جاؤ، کسی طریقے سے میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے رابطے کو قائم کرو، مجھ سے تعلقات کو استوار کرو۔ خداوند عالم کو بھول نہ جانا۔ ماہ مبارک رجب کے اندر شوق دلایا جا رہا ہے، ماہ شعبان کے اندر اس کو اور ڈبل کر دیا جائے گا، اور ماہ رمضان کے اندر یہ خداوند عالم کا مہینہ ہے، اس میں خدا کی بارگاہ میں آؤ۔ تو رجب وہ نہر ہے کہ جس سے اس مومن کو سیراب کیا جائے گا کہ جو اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھے گا۔ یہ ماہ مبارک رجب کی خاصیت ہے۔ اب اس دعا کی طرف آئیے جس کو کل میں نے ادھورا چھوڑا، کہ ہم خداوند عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر مسلسل۔ محمد ابن ذکوان کی وہ دعا کہ جو معصوم نے تعلیم دی کہ یا من ارجوہ لکل خیر وآمنوا سخطہ عند کل شر، اے وہ پروردگار کے جس سے مجھے ہر بھلائی کی امید ہے، جو مصیبت کے وقت میری پناہ گاہ ہے۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیا کرتا ہے۔ ہم تھوڑا سا دیتے ہیں، پروردگار تو اس کے بدلے میں زیادہ عنایت کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے آپ ذرا غور کیجئے، یہ ماہ مبارک رجب، معصوم فرماتے ہیں اس رجب کو کہا جاتا ہے اسب۔ اسب کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے؟ رحمت کی موسلا دھار بارش، کہ یہ مبارک مہینہ پروردگار کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ پروردگار مؤمنین پر انعامات کی رحمتوں کی بارش کر دیا کرتا ہے اس مہینے کے اندر، کہ ہے کوئی جو اس موسلا دھار بارش سے سیراب ہو سکے؟ ہے کوئی جو ان نعمتوں کو حاصل کر سکے؟ ہے کوئی جو ان رحمتوں کو حاصل کر سکے؟ پروردگار کی رحمت کیا ہے ذرا غور کیجئے اس جملے کے اندر کہ جو دعا کا جملہ ہے، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو قلیل کے بدلے میں کثیر دیتا ہے۔ یا من یعطی من سألہ، اے وہ کہ جو اس کو عطا کرتا ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرفہ، اے وہ پروردگار جو اسے بھی دیتا ہے کہ جو نہ سوال کرتا ہے نہ جو خدا کو پہچانتا ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے۔ انسان آج رزق کے بارے میں پریشان ہے، پروردگار نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ پروردگار اسے بھی دے رہا ہے جو خدا سے نہیں مانگ رہا، جو خدا کو پہچانتا تک نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر کتنے ایسے افراد ہوں گے جن کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کتنے ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو دنیا سے لگاؤ نہیں ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کو دین سے لگاؤ نہیں ہے؟ نہ خدا کو پہچانتے ہیں نہ خدا سے مانتے ہیں، لیکن پھر بھی ملینرز ہیں، ملٹی ملینرز ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ کو شاید فہرست پتہ ہوگی کہ دنیا کے اندر کتنے امیر ترین افراد موجود ہیں۔ اگر علماء ان چیزوں کو جمع کرے تو کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ تو یہ فہرست آپ کے پاس موجود ہے، کتنے ایسے افراد ہیں؟ میرے خیال کے اندر تقریباً 70-80% وہ افراد ہوں گے کہ جو مذہب اسلام سے بھی شاید تعلق نہیں رکھتے، نہ خدا سے سوال کرتے ہیں نہ خدا کو پہچانتے ہیں۔ یہ خداوند عالم کی رحمت کم ہے کہ ہر انسان کو دے رہا ہے جو نہ پہچانتا ہے نہ سوال کر رہا ہے۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب خدا سوال نہ کرنے والے کو دے سکتا ہے، تم سوال کرو پھر دیکھو خدا کیا نہیں دیتا۔ سوال تو کرے خدا کی بارگاہ میں، ہاتھوں کو بلند تو کرے، اور پھر یہ سوچے کہ پروردگار عالم نے نہ دیا، پھر مصلحتوں کی جانب پلٹے۔ اور اس کے بعد پھر دعا کے اندر جو دعا مانگنے کا اسلوب آل محمد نے سکھلایا ہے کہ خدا سے کیا مانگو، دنیا بھی انسان کو ملنے والی ہے، آخرت بھی انسان کو ملنے والی ہے۔ خدا سے کیا مانگے؟ پروردگار تجھ سے سوال کیا کرتے ہیں؟ جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، پروردگار دنیا کے اندر جتنا خیر ہے ہمیں عنایت کر دے، اور دنیا اور آخرت کے اندر، آخرت کے اندر جتنی بھلائی ہے، جتنا خیر ہے ہمیں عنایت کر دے۔
وَاصْرِفْ عَنِّي، اور پروردگار ہم سے دور کر دے، جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ، دنیا کی جتنی برائیاں ہیں انہیں دور کر دے، اور آخرت کی جتنی برائیاں ہیں انہیں دور کر دے۔ اور پھر خدا کی تعریف کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَّا أَعْطَيْتَ، اے وہ پروردگار کے جس کے خزانہ قدرت کے اندر کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بس اے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر کیا سوال کرنے ہیں؟ اے کریم تجھے تیرے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ عنایت کر دے۔ اور جو ہم سوال کر رہے ہیں وہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوسٍ مَّا أَعْطَيْتَ وَزِدْنِي بِفَضْلِكَ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَالْجُودِ يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ، اے صاحب کرامت، اے صاحب احسان، اے احسان کرنے والے، ہمیں کیا عنایت کر دے؟ ہمیں آتش جہنم سے نجات عطا کر دے۔ ماہ مبارک رجب کا پیغام کیا ہے؟ کہ آتش جہنم سے نجات مانگو، آتش جہنم سے پروردگار سے آزادی مانگو، کہ پروردگار اس مبارک مہینے کے اندر تجھ سے التجا یہ ہے کہ مغفرت کر دے اور آتش جہنم سے نجات دے دے۔ یہ ماہ مبارک رجب کا پیغام۔ اب پانچویں امام کی سیرت سے متعلق دو جملے اور اس کے بعد پھر آج کی گفتگو کی جانب آؤں کہ کل پانچویں امام کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ باقر العلوم لقب قرار پایا، علوم کو شگافتہ کرنے والے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے ملاقات کی ہے، معصوم کو سلام پہنچایا ہے، معصوم نے جواب سلام دیا اور کہا ہے کہ پیغمبر پر میرا سلام ہو۔ علمی مناظرے آپ کے سامنے بیان کیے گئے، طاؤس یمانی بھی موجود ہیں۔ طاؤس یمانی ایک بہت بڑا نام ہے افکار کے اعتبار سے، علمی افکار کے اعتبار سے۔ معصوم کی خدمت میں آ کر سوال کر رہے ہیں، معصوم آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا، یہ بتلائیے کہ وہ کون سا وقت تھا کہ جب دنیا کی 1/3 آبادی ختم ہو گئی تھی، 1/3 آبادی ختم ہو گئی تھی۔ پانچویں امام سے سوال ہو رہا ہے، پانچویں امام جواب دے رہے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب روئے زمین پر 4 افراد رہا کرتے تھے، آدم، حوا، حابیل اور قابیل۔ جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، حابیل اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت دنیا کی 1/4 آبادی ختم ہو چکی تھی۔ اب گویا 3 حصے باقی رہ گئے تھے آبادی کے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سوال کرنا شروع کیا کہ یہ بتلائیے کہ اگر حابیل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، قابیل موجود تھے، قابیل تو تھے قاتل، نسل انسانی قاتل سے چلی ہے یا مقتول سے؟ اب معصوم سے سوال ہو رہا ہے۔ علوم آل محمد کا پرچار کیا ہے باقر العلوم نے کہ نسل انسانی قاتل سے چلی ہے یا مقتول سے چلی ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم، قابیل سے نہیں چلی ہے، پروردگار نے ایک اور اولاد عطا کی تھی جس کا نام شیث تھا، نسل انسانی شیث سے چلی ہے۔ اور اس کے بعد بڑھتی گئی یہاں تک کہ نوح کا زمانہ آیا۔ نوح کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ نوح کے زمانے کے اندر دنیا کی آبادی ختم ہو چکی تھی، فقط 80 افراد، 80 جوڑے جو نوح کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنہوں نے نوح کے ساتھ نجات پائی، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے نوح کے ساتھ نجات پا کر نسل انسانی کو بڑھایا، کہ جس کے اندر جانور بھی تھے، انسان بھی تھے، مختلف افراد تھے جو نوح پر ایمان لے کر آئے۔ اچھا مولا، دوسرا سوال کہ یہ بتلائیے کہ روئے زمین پر وہ کون سا مقام ہے کہ جس پر سورج کی کرن پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پڑی ہے، اور اس کے بعد سورج نے کبھی اس زمین کا مقام نہیں دیکھا؟ کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضرت موسیٰ دریائے مصر، جس کو ہم دریائے نیل بھی کہتے ہیں، فرعونیوں سے بچتے ہوئے جا رہے تھے، دریا شق ہو گیا تھا، اور جب موسیٰ نے اس دریا کو کراس کیا ہے، کچھ لمحے کے لیے دریا ٹھہر گیا تھا،
زمین کا وہ حصہ کہ جس کے اوپر نہ اس طرف کا پانی آ رہا تھا نہ اس طرف کا پانی آ رہا تھا، اس وقت جو سورج کی کرنیں پڑی، موسیٰ نے جیسے ہی سمندر کو کراس کیا فرعون غرق ہوا، اس کے بعد زمین نے دوبارہ سورج کی کرنوں کو نہیں دیکھا، دوبارہ سورج کی کرنوں کو نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ فرعون مخاطب ہوا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے کر آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس وقت حضرت موسیٰ مخاطب ہوئے، ایسا ایمان لانا تجھے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ اور پھر سوال کیا، مولا یہ بتلائیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو گھٹتی رہتی بھی ہے بڑھتی رہتی بھی ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ چاند ہے کہ جو بڑھتا بھی رہتا ہے گھٹتا بھی رہتا ہے۔ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، اس کے بعد بھی مسلسل بڑا ہوا رہتا ہے، لیکن جب ابتدائی ایام ہوتے ہیں تو یہ چاند چھوٹا ہوتا ہے۔ کہ مولا کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ جو گھٹتی رہتی ہو بڑھتی نہ ہو۔ کہ یہ انسان کی زندگی ہے، ایک ایک گزرنے والا لمحہ گھٹنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بڑھنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مولا کائنات کا جملہ ذہن میں رائیے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان اس زندگی کے بارے میں کیا غور و فکر کرے کہ جس کا ہر قدم موت کی جانب بڑھ رہا ہے، ہر گزرنے والا وقت، ہر گزرنے والی ساعت اسے موت کی جانب لے کر جا رہی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں انسان کیا تصور کرے جس کے حلال میں حساب ہے، جس کے حرام میں عقاب ہے۔ حلال جمع کرے گا حساب دینا ہے، حرام جمع کرے گا عقاب ہے، سزا ملنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر مولا سے سوال کیا، مولا یہ بتلائیے کہ کوئی ایسی چیز کہ جو بڑھتی رہتی ہو گھٹتی نہ ہو۔ مولا نے کہا اسے کہتے ہیں سمندر، جو بڑھتا رہتا ہے گھٹتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ مکالمہ ختم ہوا۔ باقر العلوم وہ ہیں کہ جنہوں نے علم کو پھیلایا، اور نہ فقط اپنے محبان کے سامنے علم کو پھیلایا بلکہ دشمنوں کے سامنے بھی اس بات کی تکرار کی ہے۔ خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیز، یہ تاریخ کے اندر جس کے نام کو احترام سے لکھا جاتا ہے اس عنوان سے کہ بنو امیہ کا وہ آخری خلیفہ کہ جس نے اپنے اسلاف سے، اپنے اجداد سے بیزاری کا اظہار کیا کہ میرا ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ان سے کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ 5ویں امام کی خدمت میں آیا اور ایک مرتبہ کہا، مولا مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، مولا کی بارگاہ میں نصیحت چاہتا ہے۔ مولا نے 2 جملے عنایت کیے کہ یاد رکھو کہ جب خوش ہو جاؤ تمہاری خوشی تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا نہ کر دے۔ جب خوش ہو جاؤ تمہاری خوشی تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا نہ کر دے، اور جب غم زدہ ہو تو خدا کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ کتنا بہترین جملہ عنایت کیا ہے۔ آج کا مومن اپنے اعتبار سے اس جملے کو جانچے۔ آج ہمارے معاشرے میں کہ ہماری خوشیوں کا تصور حرام کام کے بغیر ہے یا نہیں ہے؟ جب تک حرام نہ ہو ہماری خوشیاں کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ مولا کہہ رہے تمہاری خوشی تمہیں حرام کام کی جانب نہ لے کر چلی جائے، اور تمہارا غم تمہیں خدا کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ کتنے ایسے افراد ہیں ذرا سے غم زدہ ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں شکوہ شروع ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے پریشانی کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے بھی انسان کی اس فطرت کو کوٹ کیا ہوا ہے کہ اما الانسان اذا مبتلاه فیقول ربی اہاننی، کہ جب انسان کو پروردگار عالم ابتلا بے آزمائش کرتا ہے، آزمائش کے اندر ڈال دیتا ہے، یہ انسان مخاطب ہو کر کہتا ہے پروردگار نے میری توہین کر دی۔ لیکن جب نعمتیں ملتی ہے، پروردگار عزت دے دیا کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے میرے سبب سے ہوا ہے، میرے سبب سے ہوا ہے۔ اردو محاورے کی وہ مثال کہ جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ فتح کے 1000 باپ ہوتے ہیں، شکست ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ جب انسان جیتتا ہے
تو ہر ایک کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان کو نعمت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری وجہ سے ملی ہے، اور جب شکست ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے پہ ملبہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو مولا کہنے تمہاری خوشی تمہیں حرام کام کی طرف متوجہ نہ کر دے، تمہارا غم تمہیں خدا کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت پر مجبور نہ کر دے. اور اس کے بعد کا جو جملہ کہا، اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. تاریخ نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز سے مخاطب کر کے کہا کہ جب خداوند عالم تمہیں صاحب اقتدار بنا دے تو دوسروں کے حق کو غصب نہ کرنا. کس شخص سے کہا جا رہا ہے؟ کہ جس کے آباء و اجداد نے اس حق کو سلب کیا ہے کہ جو زہرا کا حق تھا. اس سے میں مربوط کروں گا اپنی گفتگو کو امام علی النقی کے ساتھ، کہ جب تم صاحب اقتدار ہو جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا اقتدار تمہیں کسی دوسرے کا حق غصب کرنے پر مجبور کر دے. یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ کاغذ و قلم کو منگوایا، کہ مولا شرمندہ ہوں، اپنے اسلاف سے اپنے اجداد سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوں. وہ چیزیں جو حق زہرا تھیں اور جو لی گئی تھیں، فدق کو واپس کر رہا ہوں، فدق کو واپس کر رہا ہوں. اور اسی طرح کی گفتگو جب امام علی النقی علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ متوکل کے زمانے کے اندر دربار کو سجایا گیا ہے. دربار سجانے سے پہلے معصوم کی خدمت کے اندر اس شخص کو بھیجا گیا، قرآن کریم کی آیت کو پیش کیا گیا. کہا مولا اس کی تفسیر بتلائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس کی تفسیر کے بارے میں؟ وہ جملہ کہ جو اکثر و بیشتر آپ افراد مناجات امیر المؤمنین کے اندر بھی سنتے ہیں، کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم اپنے سر کو ٹکرا رہا ہوگا اور خدا سے کہا ہوگا کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا. کہ مولا اس کی تفسیر کیا ہے؟ کہ یہ ان افراد کے بارے میں ہے، ان دو افراد کے بارے میں کہ جنہوں نے زہرا کو رلایا ہے، جنہوں نے زہرا کو رلایا ہے، جنہوں نے حق زہرا کو غصب کیا ہے. اب جب یہ جواب آیا، ایک مرتبہ معصوم کو دربار میں بلایا گیا. قرآن کی اگلی آیت کے اندر اس طریقے سے جملہ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے ان پر اپنے احسان کا پردہ ڈال دیا، ان کے ناموں کو نمایاں نہیں کیا. امام کی بارگاہ میں بلایا گیا اور ایک مرتبہ کہا مولا آپ نے جو جملے کہے ہیں کہ آپ سب کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ مولا نے کہا تو نے آیت کا دوسرا حصہ نہیں پڑھا کہ پروردگار نے احسان سے ان کے ناموں کو چھپایا ہے. جس پر پروردگار نے احسان کر کے ناموں کو چھپایا، میں چاہوں تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب میرا خدا چھپانا چاہتا ہے میں کیسے بیان کر دوں؟ واضح تو میں کر چکا ہوں. جب میرا خدا چھپانا چاہتا ہے اپنے احسان کے ذریعے سے، خدا کی مصلحت ہے، اس مصلحت کے آگے نہیں جاؤں گا. یہ امام علی النقی ہیں کہ جن کی ولادت آج ہو رہی ہے. بر صغیر کے اندر دو روایتیں امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے منائی جاتی ہیں. ایک 2 رجب المرجب کہ جس کی آج شب ہے، اور ایک 5 رجب المرجب. شہادت کی تاریخ تقریباً متفق علیہ ہے. لوگ 3 رجب المرجب کو شہادت کی تاریخ مناتے ہیں. علی حال ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر مہینے کی ہر روز کوئی ولادت یا شہادت ہو تو اس کی بہانے کہ ہم ذکر مولا کے اندر مصروف ہو جائیں، اس سے بہتر عبادت ہمارے لیے کیا ہوگی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. کیونکہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں کہ جس کو ذکر کا بہانہ ملنا چاہیے. ہمارے لیے تاریخوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں ذکر کا بہانہ ملنا چاہیے کہ کسی طریقے سے علی و اولاد علی کا ذکر ہمیں کرنے مل جائے. کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم محفل سجائیں اور زہرا اور اولاد زہرا کا ذکر کر سکیں. معصوم کی ولادت ہو رہی ہے 214 سن ہجری کے اندر 2 رجب المرجب. والدہ کا نام ہے سمانہ مغربیہ. روایتوں کے جملے ہیں کہ افریقہ کے ممالک سے تعلق ہے، عربی خاتون نہیں ہیں. بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے نے عرب اور عجم کے فرق کو مٹایا ہے. عرب اور عجم کے فرق کو مٹایا ہے، یہ بتلایا ہے
عرب خاتون سے ازدواج ہونے کے باوجود بھی اگر خداوند عالم چاہے تو بے اولاد رکھتا ہے، عجم ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم وراثت علم کا مرکز قرار دیتا ہے، وراثت علم کا مرکز قرار دیتا ہے۔ عرب ہونے کے باوجود بھی پوری زندگی گزر جائے، پیغمبر کی زندگی کے اندر پروردگار عالم اولاد نہیں دیتا، پیغمبر اپنی ایک زوجہ کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ عجم ہونے کے باوجود بھی پروردگار عالم بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وراثت علم کا مرکز کس کو قرار دیا جائے۔ حضرت سمانہ مغربیہ، سمانہ خاتون جن کا نام کہا جاتا ہے، 220 سنہ ہجری کے اندر امام محمد تقی کی شہادت ہوتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ معصومین کے اندر سب سے کم سن معصومہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ایک دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں، 18 سال کا سن مبارک ہے، اور اس کے بعد معصومین کے اندر اگر کوئی دوسرا کم سن معصوم ہے تو پھر نوے امام کا تذکرہ ہوتا ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کا۔ 25 سال کا سن مبارک ہے، 195 سنہ ہجری کے اندر ولادت ہوئی ہے اور 220 سنہ ہجری کے اندر شہادت ہوئی ہے۔ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 5 سے 6 سال کی عمر کے اندر آتا ہے تو اس کا شعور واضح ہوتا ہے، اب وہ اچھائی کو اچھائی کے طریقے سے پہچانتا ہے، برائی کو برائی کے طریقے سے پہچانتا ہے، اب کسب علم حاصل کرنے کی کیفیت میں آتا ہے۔ لہذا آپ معصومین کی روایت کے اندر بھی دیکھیں گے تو بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ایک عجیب جملہ ملتا ہے کہ بچوں کو 7 سال تک بادشاہ بنا کے رکھو، 7 سال تک بادشاہ بنا کے رکھو، اس کے بعد کے مرحلے میں غلام بنا کر رکھو کہ اب تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے، نماز نہیں پڑھ رہا اسے سکھاؤ، روزہ نہیں رکھ رہا اسے سکھاؤ، نہ کرے تو تنبیہ کرو، اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو اس حد تک تعدیبی کارروائی کرو کہ سدھر جائے، اور جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے، جو جوانی کا مرحلہ ہے، اس کو اپنا وزیر بناؤ اور اپنا دوست بناؤ۔ یہ تربیت کے اصول ہے جو اہل بیت نے سکھلائے ہیں کہ پہلے بادشاہ بنا کے رکھو، جو کہے اس کی باتوں کو مانو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تربیت کا فقدان ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ تو جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ 6 سال کی عمر میں انسان اس مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کا شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے، اب کسب علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں 214 سنہ ہجری کے اندر امام علی النقی کی ولادت ہوئی ہے، 220 سنہ ہجری کے اندر امام تقی کی شہادت ہو رہی ہے، 6 سال کے اندر ابھی وہ شعور بیدار ہوا ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے کسب علم حاصل کرنے کا موقع کب ملا، علم حاصل کرنے کا موقع کب ملا؟ لیکن اس کے بعد مناظرے ایسے دکھلائے ہیں یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ متوکل کے زمانے کے اندر کہ یہ طریقہ بتلا رہا ہے کہ امام وہ نہیں ہے کہ جو 6 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے جائے، یہ وہ علم ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہر معصوم کو عطا کیا ہے، ہر معصوم کو عطا کیا ہے، کہ امام سن کا محتاج نہیں ہے کہ علم کو حاصل کر سکے۔ آپ ظاہری اعتبار سے شعور کی بات کرتے ہیں، پروردگار عالم نے شعور اہل بیت کو عطا کیا ہوا ہے کہ مولا کے مناظرے آپ کے سامنے نظر آئیں گے کہ متوکل کا زمانہ ہے اور مولا کو باقاعدہ طور پر بلایا جا رہا ہے اس عنوان سے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، لہذا ان سے کسب فیض حاصل کیا جائے۔ کسب فیض حاصل نہیں کرنا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کو دربار میں بلایا جائے، معصوم کو بلایا جا رہا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے۔ کس طریقے سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مولا آپ سے ہم کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ابن سکیت کے جس دور کا بڑا فلسفی ہے، بلایا جاتا ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اہل بیت اطہار نے علوم کو کتنا فوکس کیا ہے کہ انسان علم کو حاصل کرے، ہر ایک شے کو جاننے کی کوشش کرے۔ 5ویں امام کا جملہ جو میں نے کل بھی عرض کیا، تفقہوا فی الحلال والحرام، حلال اور حرام کے اندر تمیز کرو، سیکھو، ورنہ تم مہذب معاشرے کے فرد نہیں ہو۔ معصوم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا جا رہا ہے، کون سوال کر رہا ہے؟ جو اس دور کا بڑا فلسفی ہے۔ سوال کیا ہے؟ مولا یہ بتلائی کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ کو
طب کا معجزہ کیوں دیا اور پیغمبر کو تلوار اور ادب کا معجزہ کیوں دیا، عربی ادب کا، شعر کا؟ معصوم جواب دیتے ہیں، ابن سکیت تجھے نہیں معلوم، پروردگار عالم نے معجزے کو ایسے ہی نہیں رکھا ہے کہ کسی بھی مقام پر دے دے، جس دور کے اندر جس معجزے کی ضرورت ہوتی ہے پروردگار وہی عنایت کیا کرتا ہے۔ عیسیٰ کا دور وہ دور تھا کہ جس کے اندر علم طب عروج پہ تھا، پروردگار نے عیسیٰ کو مسیحا بنا دیا تاکہ معلوم ہو جائے حجت خدا کون ہے۔ عیسیٰ کو مسیحا بنا دیا کہ علم طب کے مقابلے میں ایک ایسا طبیب ہے کہ جس کے سامنے علم طب ناکارہ ہے، اور وہ طبیب کون ہے؟ وہ مسیحا حضرت عیسیٰ ہے۔ قم باذن اللہ کہتے ہیں اور چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر کے دور کے اندر تلوار کا دور تھا، تلوار پروردگار عالم نے دی، لیکن کیسی دی؟ پیغمبر کے وصی کو دی، پیغمبر کے وصی کو دی، اور یہ جملہ کہہ کر دی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، تاکہ پتہ چل جائے کہ تلوار چلانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، تلوار چلانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، تلوار چلانے کے لیے تلوار ذوالفقار جیسی ہونی چاہیے، تلوار چلانے والا علی جیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تلوار تو ہر کوئی چلا لیتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ تلوار ذوالفقار جیسی ہو، چلانے والا علی جیسا ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے دور میں جو معجزہ عطا کیا وہ تلوار کا معجزہ اور شعر کا معجزہ، عربی ادب کا معجزہ دیا، کہ جس زمانے کے اندر عربی عروج پر ہے، شعر لکھے جاتے ہیں، بات کی جاتی ہے، قرآن کا معجزہ دیا۔ خود قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے دعویٰ کیا ان افراد سے کہ جو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ پیغمبر کا لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ قرآن کی آیتوں میں سے ایک آیت کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حبیب کا کہا ہوا یہ قرآن ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر آ جاؤ جو قرآن کی ایک سورت کے مانند ہو۔ لوگوں نے کوششیں بھی کی، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، جتنا آج کے لوگ دین سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اس زمانے کے اندر بھی کرتے تھے، بہت کوششیں کی، لیکن سورہ بنے کس طریقے سے؟ کلام خدا تو نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ادب کے اعتبار سے جھول آ جاتا ہے، کہیں مطلب کے اعتبار سے جھول آ جاتا ہے۔ سورہ فیل کی پیروڈی بھی بنائی گئی، مختلف سوروں کی پیروڈی بنائی گئی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ یہ وہ معجزہ تھا کہ جو ادب کا معجزہ تھا، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر ہزاروں معنی ہیں۔ معصوم نے کہا تجھے نہیں معلوم، جس دور کے اندر جس معجزے کی ضرورت ہوتی ہے پروردگار عالم اس دور کے اندر وہی معجزہ عنایت کیا کرتا ہے۔ ابھی ابن سکیت نے جملہ کہا، یحییٰ ابن اقسم کے جو اس دور کا قاضی ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھا، کہا اب میں مولا سے سوال کروں گا، اب میں مولا سے سوال کروں گا۔ یہ وہی قاضی یحییٰ ابن اقسم ہے کہ جو امام محمد تقی کے زمانے میں امام سے بھی مناظرے کر چکا ہے اور لاجواب ہو کر رہ گیا۔ یہ مناظرے آپ کے سامنے پہلے پیش بھی کیے جا چکے ہیں کہ جب مولا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا مولا نے لاجواب کر دیا تھا اسے۔ آج اسی مولا کے فرزند ہیں، یہی ہے، اور دوبارہ ذلت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب مولا سے سوال کر رہا ہے، مولا یہ بتائیے کہ قرآن کریم کا جملہ ہے، حضرت سلیمان کے بارے میں جب سورہ نحل کے اندر قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سلیمان نے اپنے لوگوں سے سوال کیا، اپنے درباریوں سے سوال کیا کہ الذی عندہ علم الکتاب، کہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم موجود ہے۔ مولا نے کہا اسے آصف ابن برخیہ کہتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان کا نائب تھا۔ کہ مولا کہ حضرت سلیمان کو علم نہیں تھا، حضرت سلیمان کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا، کیا وجہ ہے کہ آصف ابن برخیہ کو لوگوں کے سامنے لایا گیا؟ مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے سلیمان کے ذریعے سے یہ بتلا دیا کہ سلیمان کے بعد اس کا نائب کون ہونے والا ہے۔
اگر سلیمان سوال نہ کرتے تو پتہ نہ چلتا کہ نائب کون ہے، اور فقط سوال تک محدود نہیں رکھا، پھر یہ بتلا بھی دیا کہ آصف کا کمال کیا ہے، کہا تخت بلقیس کو چشم زدن میں کھینچ کر لے آئے۔ یہ چشم زدن کے اندر تخت بلقیس کو لانا بتلا رہا تھا کہ آصف معمولی شخصیت نہیں ہے، نبی خدا کا وصی ہے۔ کہ مولا پھر یہ بتلائیے، یہ بات تو مکمل ہو گئی، اب مولا سے دوسرا سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال عجیب و غریب نوعیت کے کیے جا رہے ہیں۔ مولا آپ نے بڑا خوبصورت جواب دے دیا، اب یہ بتائیے پروردگار کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ پروردگار یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے، انسان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب مولا سے گفتگو کیا کی جا رہی ہے کہ مولا آپ خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ پروردگار یکتا ہے، واحد ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ مولا یہ بات تو بندوں کے بارے میں کی جا سکتی ہے کہ بندہ یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ مولا نے کہا یہی تو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ اب مولا کے جملے پہ غور کیجئے گا، یہیں پر تو تمہارے اور ہمارے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ خدا یکتا ہے من حیث الیکتا، خدا یکتا ہونے کے ساتھ یکتا ہے، انسان یکتا اجزاء کے مرکب ہونے کے ساتھ ہے۔ انسان یکتا اجزاء کے مرکب ہونے کے ساتھ ہے، خدا کسی چیز کا مرکب نہیں ہے۔ خدا بے مثل ہے، خدا کی مثال کوئی نہیں ہے، انسان مثالوں کے مرکب ہونے کے باوجود بے مثل ہے۔ انسان اس کی نظیروں کے ہونے کے باوجود بے نظیر ہے، خدا کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ خدا کسی چیز سے مرکب نہیں ہوا ہے، خدا ایسا یکتا ہے کہ جو کسی اجزاء پر مشتمل نہیں ہے۔ کہ مولا یہ بتلائیے کہ خداوند عالم لطیف و خبیر ہے، انسان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، خداوند عالم کے بارے میں جب کہہ سکتے ہیں کہ لطیف و خبیر ہے، لطیف و خبیر کا مطلب کیا ہے؟ خبیر یعنی خبر رکھنے والا، پوشیدہ چیزوں سے آگاہی رکھنے والا۔ لطیف کا مطلب یعنی بہت ہی نازک مزاج، انتہائی باریکیوں کو جاننے والا۔ انسان کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بہت سارے کہتے ہیں انتہائی لطیف شخصیت ہے، انتہائی خبیر آدمی ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ پروردگار کے بارے میں بھی کہتے ہیں آپ۔ مولا کہتے ہیں یہی فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان۔ یاد رکھو انسان کے لطیف اور خبیر ہونے کے اندر اس کے مزاج کا تعلق ہے، پروردگار عالم کے لطیف ہونے کے اندر پروردگار عالم کے خالق ہونے کا تعلق ہے، خدا کے خالق ہونے کا تعلق ہے۔ پروردگار عالم نے کتنی مخلوقات کو بنایا ہے، انسان کے اندر کالے بھی بنائیں، گورے بھی بنائیں، انسان کے اندر کالے بھی بنائیں، گورے بھی بنائیں، جانوروں کے اندر ہزاروں قسم کی اقسام بنائی، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو نازک بنایا، کسی کو مثل چٹان بنایا، ہر ایک کے بنانے کے اندر اس کی خوبصورتی کے پہلو کو رکھا۔ یہ پروردگار عالم کے لطیف ہونے کی دلیل ہے، اور اس کی باریکیوں کے اندر کیا کیا چیزیں ملوث ہیں، یہ پروردگار کے خبیر ہونے کی دلیل ہے، یہ خدا کے خبیر ہونے کی دلیل ہے۔ اور تم جو لطیف و خبیر ہونے کی بات کرتے ہو یہ کوئی دوسرا معاملہ ہے، جو خبر زیادہ رکھے۔ تو پروردگار باریکیوں کو جاننے والا ہے، جو انسان کے مافی زمین کے اندر پوشیدہ ہے، پروردگار عالم انہیں جاننے والا ہے۔ یہ امام علی نقی کی سیرت کا وہ پہلو ہے کہ جو دربار کے اندر واضح کیا گیا۔ اسی لیے جب بھی مولا کی بارگاہ کے اندر سوال لے کر کوئی آیا، خالی ہاتھ نہیں گیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں سوال کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ معصوم کی بارگاہ کے اندر، بس یہ آخری جملہ کہوں اور انشاءاللہ پھر کل اس جملے سے متصل کروں گا اپنی گفتگو کو، کہ معصوم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آتا ہے، روایت کے جملے ہیں حاجب بن حسن یا ابو حاجب، معصوم کی بارگاہ کے اندر آ رہا ہے، اور ایک مرتبہ عجیب منظر دیکھ رہا ہے کہ معصوم جانوروں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ معصوم کو دیکھ کر کہا مولا یہ آپ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ یہاں سامنے تو جانور بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا یہ اپنے مسائل کو پیش کر رہے ہیں، میں ان کے مسائل کو حل کر رہا ہوں۔ کہا مولا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مولا نے وہ معجزہ دکھلایا کہ جو پیغمبر کا معجزہ ہے، جو پیغمبر کا معجزہ ہے۔
پیغمبر نے 2 معجزے دکھلائے ہیں سنگریزوں کے اعتبار سے. ایک پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزوں کا تسبیح پڑھنا اور ایک اپنے لعاب کے ذریعے سے زبان کا سکھلانا. یہ بھی پیغمبر کے معجزات کے اندر ملتا ہے. مولا نے کہا تم چاہتے ہو کہ تم ان کی باتوں کو سنو؟ کہا مولا بالکل چاہتا ہوں. سنگریزوں کو اٹھایا, اپنا لعاب اس کے اوپر لگایا اور ایک مرتبہ کہا کہ اپنے منہ میں رکھ لو. منہ کے اندر ان سنگریزوں کے دانوں کا رکھنا تھا کہ حاجب کہتے ہیں میں 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا. 70 زبانوں کا عالم ہو چکا تھا. اب مجھے ساری زبان سمجھ میں آ رہی تھی, جو جانور کہہ رہے تھے وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا. ایسے میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آیا کہ جو مولا سے آ کر ہندی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. اب یہ سوال کرے کہ ہندی زبان اس زمانے کے اندر موجود تھی یا نہیں تھی؟ روایت کے اندر ہندی زبان کا لفظ موجود ہے. اس سے اردو سے تعبیر کر لیجئے. زبان پہلے بنتی ہے, قواعد و ضوابط بعد میں بنتے ہیں. لیکن معصوم کی بارگاہ کے اندر کوئی چیز وعید نہیں ہے. روایت کے اندر جملہ لکھا ہے بہار کی روایت کے اندر کہ ہندی زبان کے اندر کوئی شخص گفتگو کرنے لگا. مولا اس کو جواب دینے لگے. کہا مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. مولا نے کہا یہ اس لعاب کا اثر ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے. یہ اس لعاب کا اثر ہے کہ جو میں نے تجھے دیا ہے. اب ذرا غور کیجئے, ہم لعاب کو استعمال کرتے ہیں قرآن کے اوراق کو کھولنے کے لیے, مولا لعاب کا استعمال کرتے ہیں علوم کے اوراق کو کھولنے کے لیے. ہم لعاب کا استعمال کرتے ہیں قرآن کے اوراق کو کھولنے کے لیے, مولا لعاب کا استعمال کرتے ہیں علوم کے اوراق کو کھولنے کے لیے. اور جس کے لعاب میں یہ تاثیر ہو تو پیغمبر جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ سلموں کا سلمی لحموں کا لحمی, اس کی کیا کیفیت ہوگی. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہیں, پروردگارہ اس ولادت بابرکت کے موقع پر جو رحمتوں کا, جو برکتوں کا نزول تو کسی بھی اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے گھرانوں کے اندر کرتا ہے, پروردگار ان رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں کے اندر فرما. پروردگار ماہ مبارک رجب کی رحمتوں کو, برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہم ناقص ہیں, ہماری عبادتیں ناقص ہیں, ہمارے اعمال ناقص ہیں, ہماری مجالس ناقص ہیں, ہماری عزاداری ناقص ہے. پروردگار تیری قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں, یہ رحمت کا مہینہ ہے, تیری رحمت سے اس آس کو لگاتے ہیں کہ پروردگار تو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری اس عبادت ناقصہ کو, ہمارے ان اعمال ناقصہ کو, ہماری مجالس ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے گا. پروردگارہ جو مومن جو حاجت لے کر اہل بیت کی اس محفل کے اندر آیا ہے, پروردگار اہل بیت کی محفل وہ محفل ہے کہ جس محفل کے اندر آنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. پروردگار جو حاجت لے کر جو مومن آیا ہے, پروردگار اس مومن کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما. پروردگار جو مصیبتوں اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے, پروردگار رحمتوں کے اس مہینے کے اندر ولادت کے اس بابرکت موقع پر امام کی ولادت کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. مومنین یہیں پر تشریف رکھیے گا, دعا کی جائے گی, دعا کے بعد فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد یہیں پر منقبت وغیرہ پیش کی جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہیں پر تشریف رکھیے گا. شفا کے لیے مریضوں کی دعا کی التماس کی گئی ہے. سب مل کر 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر